الرحیم شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آج پاکستان کی سال 2020 اور 21 کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ یہاں پر جس قسم کی گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آج کے دن اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے اور عوام کے سامنے جتنا ہم اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کر چکے ہیں، مزید ہم اس سے زیادہ اور کتنا اپنے آپ کو بے توقیر کر سکتے ہیں۔ یقیناً بجٹ کے حوالے سے تجاویز آپ کو اپوزیشن نے دی اور کئی روز بجٹ کے اجلاس میں اپوزیشن نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جی پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ تو اپوزیشن نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہاں پر انتہائی موضوع تجاویز پیش کی گئی۔ یقیناً سیاسی حوالے سے تمام اپوزیشن کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کا سیاسی موقف بھی آپ کے سامنے رکھا ہوگا، لیکن جب آپ نے بجٹ تقریر کی، اس کے 3 دن تک یا 4 دن تک وزارت خزانہ سے متعلق مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ یا اس سے متعلق دوسری وزارتیں، ان کا ایک منسٹر بھی یہاں پر موجود نہیں تھا کہ اپوزیشن تجاویز پیش کر رہی تھی۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم تھا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بجٹ آپ کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے، یہ تیار بجٹ آپ کو ملا ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ پاکستانی عوام کا معاشی قتل ہے۔ ہم 10 سال سے چیخ رہے تھے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی ادارے وہ پاکستان کی سیاست کو متنازع بنانا چاہ رہی ہیں، وہ پاکستان کی ترقی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لایا اور آپ کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہم پر مسلط کیا، اس قوم پر مسلط کیا۔ میں یہاں پر آپ کے وزراء کو سنتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ نہیں استعمال کیے تھے؟ کیا آپ نے مسلم لیگ اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ کیا آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ آپ صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پاکستان کے مفاد، پاکستانی عوام کے مفاد کے خلاف ہیں۔ آپ نے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی ہے۔ ہم نے آپ کے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ ہم آج بھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم کل بھی آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ بات پٹرول کی ہوتی ہے،
بات آٹے کی ہوتی ہے، بات چینی کی ہوتی ہے۔ آپ کے کیبنٹ میں چینی چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کیبنٹ میں آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ میں پٹرول چور اور پٹرول مافیا بیٹھا ہے۔ آپ نے تمام مافیا کو، جنہوں نے آپ کے لیے پیسہ لگایا الیکشن میں، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں نہ اوگرا آپ کو سفارش کرتی ہے، نہ آپ کے کیبنٹ کے وزراء کو پتا ہوتا ہے آپ کہاں سے یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر آپ اپنے پارٹی اور لیڈرشپ سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، جس کی وفاداری پوری قوم کی نظروں میں مشکوک ہے، آپ اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں۔ فوراً ہم نے اپوزیشن کی حیثیت میں، ہمارا جو عدد ہے، ہم نے پارلیمانی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن نہیں دیکھی، جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ اس اپوزیشن نے کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین جیلوں میں پڑے ہیں، خورشید شاہ جیل میں پڑا ہے، جنہوں نے ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، اس پارلیمنٹ میں آج نہیں کئی دہائیوں سے۔ لیکن آپ کو ضد اور انا میں جس قسم کے آپ نے مقدمے بنائے، آپ کے وزیر اعظم نے یہاں کھڑے ہو کر بات کی کہ ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ کو رانا ثناء اللہ کے خلاف تو انصاف چاہیے، آپ کو پرویز خٹک کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو جہانگیر تریف کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو حلیمہ خان کے خلاف انصاف نہیں چاہیے۔ یہاں پر ہمارے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں آپ کا کردار معلوم نہیں ہے۔ فنانس بل پہ بولیں، بل پہ بولیں جی، بل کے متعلق ہے، بجٹ اجلاس ہے، بجٹ پہ بولیں، آپ سیاسی تقریر نہیں کریں جی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بجٹ آپ کے حکومت کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہے، آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو اس بجٹ کا پتہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ یہاں ہمیں قصے کہانیاں سنانے آ جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ، جو آپ کی زبان سے ہم نے اسلام کی تاریخ سنی ہے، اگر ریاست مدینہ کا تصور بھی آپ کے ذہن میں یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے دل لرز جاتے ہیں جس قسم کی زبان آپ اسلام اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، قوم کو اسلام کے نام پر یہاں اقتدار میں بیٹھنے کے لیے کتنے لوگوں نے دھوکہ دیا، ہم نے ان لوگوں کا دھوکہ نہیں کھایا، آپ تو ان کی عشیر بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا آپ پر واضح کر دوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ہم آج بجٹ میں عادت کے اعتبار سے ضرور کم ہوں گے، لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ہم آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، ہم قوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور آپ کو گلی کوچے میں بتائیں گے کہ آپ کے بجٹ کا کیا امپیکٹ قوم پر پڑا ہے۔ یہ بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں اور پھر 300 ارب روپے کا یکدم سے راتوں رات آپ ٹیکہ لگا دیتے ہیں قوم کو۔ آپ اپنے ممبران کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ممبران کو راضی کرنے کے لیے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے نکال رہے ہیں اور اپنی حکومت کو دوام دے رہے ہیں۔ یہ سارا پیسہ وہی مافیا آپ کے حکومت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں کوئی اس میں ابہام نہیں سمجھتا، پوری قوم جانتی ہے، لیکن
جو صورتحال ہے بہت گمبھیر ہے. ہماری سیاست پر حملے ہوئے, جمہوریت پر ہوئے, اور یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون شہید ہے. اس پر ہمارا موقف واضح ہے. لیکن ایک بات جو قوم جانتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس قوم کا معاشی قاتل ہے, عمران خان اس قوم کا جمہوری قاتل ہے, عمران خان اس قوم کا خارجی پالیسی کے حوالے سے قاتل ہے. عمران خان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا خون اس نے کیا ہے, ان کے جذبات کا خون انہوں نے کیا ہے. آپس میں بات چیت نہ کریں, ایک دوسرے پہ نعرے بازی نہ کریں, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ پہ آئیں, بجٹ پہ بات کریں, اور 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا. ڈپٹی اسپیکر, آپ کی طرف سے وہ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ جن کا چیلنج میں قبول کر چکا ہوں, اور پھر بھی میں کوئی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں کوئی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن آرام سے حوصلے سے ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ بیٹھ جائیں. جذبہ بھی مجھے معلوم ہے, بیٹھ جائیں. طاقت بھی مجھے معلوم ہے. لمبے بالوں اور لمبی مونچھوں سے کوئی بہادر نہیں بنتا. ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ آپ جیسے کردار کے لوگ ہمیں دبا سکے. ہم تمہارے آقا امریکہ سے نہیں دبے. آپس میں نعرے بازی نہ لگائیں. تمام معزز اراکین سے میری درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں, اپنی نشست پہ بیٹھیں. آپ سب اپنی نشست پہ بیٹھیں. جھوٹ نہ بولو, ایوان میں جھوٹ نہ بولو. جناب پورا کرو. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہاں پر تمام لوگوں کی تقریریں سنی گئی, ہم نے سنی, ہمارے ممبران نے سنی, جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے ممبران جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی سنی. اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور تمہارا کردار کیا ہے, میں تمہارا کردار نہیں جانتا. کسی پہ ذاتی بات نہ کریں. آپ بجٹ پہ اسپیچ کریں. آپ کو یہ جو مائک آپ کا اوپن ہے بجٹ پہ اسپیچ کے لیے, کسی کے خلاف ذاتی بات نہ کریں. کسی کے خلاف کوئی ذاتی بات نہیں ہوگی. یہ مائک اس لیے نہیں دیا آپ کو کہ آپ کسی کی ذات پر بات کریں. یہاں پہ بجٹ پہ بات ہوگی, بجٹ پہ بات کریں. آپ ان کے ممبران کو بٹھائیں. ہم آرام سے بات کر رہے تھے. کسی پر بات نہیں کریں. آپ کسی کی ذات پہ بات نہیں کریں, بجٹ پہ بات کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر, بجٹ کا آپ کو بجٹ کے لیے یہ موقع ملا, بجٹ پہ بات کریں آپ. جناب ڈپٹی اسپیکر, بنیگالا کے روڈوں پر میں نہیں بھاگ رہا تھا. آپ بجٹ پہ بات کریں. میں بنیگالا کے روڈوں پر نہیں بھاگ رہا تھا. شہد کی بوتلیں کس کی گاڑی سے نکل رہی تھی پورا پاکستان جانتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, ہم سنجیدہ بات کرتے ہیں, ہمیں سنجیدگی سے جواب دیا جائے. ہم شہاد کے مغرور ہم نے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھیں, سب کو موقع ملے گا, ہر ایک کو موقع ملے گا. مختصر کریں. جی اسد محمود صاحب, جناب اپنی بات مختصر کریں. میں کہہ چکا ہوں کسی نے کسی کی ذات پہ کوئی بات نہیں کرنی. عمر ایوب صاحب, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, ہمیشہ آپ قابل احترام رہے ہیں ہمارے لیے. آپ بتائیں کہ میری تقریر میں میری طرف سے کوئی بات ہوئی یا وہاں سے لوگ کھڑے ہوئے؟ چیئر کو مخاطب. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں پر ایک اور بہت حساس موضوع چھیڑا گیا جو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا, اور جس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف. اس کا نام کسی نے نہیں لیا کہ وہ قاتل ہے یا غازی ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس پر اگر بحث ہونی چاہیے
اور کھل کر بحث ہونی چاہیے. افغانستان کے مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے, کشمیر کے مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے. اور یہاں ایک بات کی گئی اور لفظی ایک لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آج میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس 10 سال کشمیر امور کی کمیٹی رہی. آپ 10 سال کا ان کے اخراجات پارلیمنٹ میں پیش کریں. آپ پیش کریں اور پچھلے چیئرمینوں کے ساتھ ان کا موازنہ کریں. یہ اب اور آپ مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ راجہ پرویز اشرف جس کو عدالت نے اور ان عدالتوں نے جن کو آپ صحیح عدالتیں سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو بری کیا. تو افغانستان کے مسئلے پر میں ہمارا جو موقف رہا ہے وہ ضرور بیان کروں گا کہ سوویت یونین کے خلاف بھی افغان عوام نے دفاعی جنگ لڑی, آزادی اور حریت کی جنگ لڑی, اور ہم نے ان کو سیاسی طور پر سپورٹ کیا. امریکہ کے خلاف طویل جنگ لڑی, ہم نے ان کو سیاسی طور پر صحیح سمجھا کہ وہ حریت اور دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے امریکہ کی پالیسی معیار نہیں ہے کہ امریکہ کسی کو شہید کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو شہید کہیں, اور امریکہ کسی کو قاتل کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو قاتل کہیں. ہم اب اپنا موقف حق اور سچ اور دلیل کے ساتھ دیں گے, اور ہم دیتے آ رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ بجٹ جس پر ہم نے طویل بحث کی اور کشمیر پر جس قسم کی پالیسیاں آپ کی رہی ہیں, آپ مظفر آباد جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آزادی مارچ والوں نے کشمیر ایشو کو پس منظر میں. خدا کے لیے جھوٹ مت بولو کشمیریوں سے. کشمیریوں سے 70 سال تک جھوٹ بولتے آئے ہو, اب مزید جھوٹ مت بولو ان سے. ان کی بھی نسلیں اس جنگ میں چلی گئی. ہم جناب ڈپٹی اسپیکر, اگر آپ ان کو ابھی خاموش نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ بول رہے ہیں بیچ میں. آپ بات جاری رکھیں جی. اگر وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں گے تو یہاں سے بھی عمل جائے گا. میری گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں. جی, کشمیر ایشو پر ہمارا موقف واضح ہے کہ کشمیری حریت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستانی عوام ان کے ہر محاذ پر شانہ بشانہ رہی, اور کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان تھے کہ وہ کشمیر پر سودا کر سکے. آپ یہاں پر آپ نے وزارت امور کشمیر کا وزیر جو بیٹھا ہے, اس کو صرف اتنا یہ ہمیں بتا دے کہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا دارالحکومت کون سا ہے. اس کا نہیں بتا سکتے, آزاد کشمیر کا ہی بتا دے. آپ کو موقع ملے گا, آپ کو اس کے بعد موقع ملے گا, آپ نے اپنی بات کرنی ہے. آپ جلدی بات خارجہ کریں. پالیسی پر آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. خارجہ پالیسی پر آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے خارجہ پالیسی پر ہندوستان کو پچھاڑ کر رکھ دیا. 192 میں 184 ووٹ آپ کے مقابلے میں لے گیا. شرم. اور پھر یہاں سے اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر, مکمل کریں آپ پلیز. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ تمام چیزیں عالمی وبا کرونا اس ٹائم یہاں جڑی ہوئی پہ ہیں. سارے لوگ ایک رسک کے تحت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے جو طے کیا تھا 25%, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا, اور آج مجبوراً سب لوگ آئے ہیں اس ووٹنگ کے لیے. تو آپ اپنی بات مختصر کریں کہ ہم جو ہے وہ ووٹنگ کی طرف بھی جائیں اور لوگوں کو موقع بھی مل سکے. نہیں کریں گے.
آپ یہاں پر دعویٰ کر رہے تھے اور یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مس گائیڈ کیا گیا ہے آپ کو. آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے پچھلی حکومتوں کے 5,000 ارب روپے کا قرضہ معاف کیا. آپ خود اپنی بجٹ تقریر میں اپنے ریونیو جو آپ نے ہدف رکھا تھا آپ کا کتنا ہے؟ قرضے لے کر قرضے معاف کرتے ہو اور قوم کو دھوکہ دیتے ہو کہ ہم نے بچت کر کے اور پچھلی حکومتوں کے قرضے معاف کیے. یہ ڈھونگ ہے. ہم چیختے آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈھونگ تھا, یہ حکومت ڈھونگ ہے اور یہ بجٹ بھی ڈھونگ ہے. ہم اس بجٹ کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. جو تجاویز ہماری طرف سے آئی ہیں, خواجہ آصف صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے لیے ممبران کو لائے ہیں. آپ اپنے متعلقہ وزراء کو یہاں پر بٹھا نہیں سکے کہ وہ اپوزیشن کی تجاویز سن لیں. آج آپ ووٹ کے لیے ان کو یہاں لائے ہیں. یہ ہنر آپ کا اس وقت کہاں چلا گیا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر, جب اپوزیشن قوم کے مفاد اور حق میں آپ کو تجاویز دے رہی تھی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم پاکستان کے عوام کے اندر جائیں گے اور اپنا بھرپور قومی مفادات کی جنگ قوم کے شانہ بشانہ انشاءاللہ لڑے ہیں اور لڑتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.